أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی توحید کے ساتھ رکھے، توحید پہ رکھے۔ آج اس کتاب کا آخری سے پہلا درس ہے، یعنی کہ آج باب نمبر ہے 65 اور اس کے بعد جو باب ہوگا وہ انشاءاللہ آخری باب ہوگا۔ آج کا باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمی التوحید وصدہ طرق الشرک۔ جو کچھ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن توحید کو محفوظ کرنے کے بارے میں۔ حمایہ محفوظ کرنا، حما چراگاہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنی چراگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے باڑ لگاتے تھے تاکہ کسی کا جانور میری چراگاہ میں داخل نہ ہو۔ تو یہاں پہ کون سی چراگاہ مراد ہے؟ توحید کی چراگاہ، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی چراگاہ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، کیسے کیسے آپ نے تعلیمات دیں تاکہ لوگ توحید کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہیں۔ تو جو کچھ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گلشن توحید کو محفوظ کرنے کے بارے میں، وصدہ طرق الشرک، اور آپ کے شرک کی راہوں کو بند کر دینے کے بارے میں، کیسے کیسے آپ نے شرک کی راہیں بند کیں۔ بات واضح ہو گیا جی کہ کیسے کیسے آپ نے توحید کی چراگاہ کی حفاظت کی اور کیسے کیسے آپ نے شرک کی راہوں کو بند کیا۔ یہ باب نمبر کون سا جی؟ 65۔ اب ذرا میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں باب نمبر 21۔ تو باب نمبر 21 یہ ہے کہ باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید۔ باب جو کچھ آیا ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو کچھ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ توحید کو محفوظ کرنے کے بارے میں، حمایت المصطفیٰ جناب التوحید، وصدہ، اور جو کچھ آیا ہے آپ کے ہر اس راستے کو بند کر دینے کے بارے میں جو شرک کی طرف پہنچانے والا ہو۔ تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دونوں بابوں میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ ہے سوال، اور یہ سوال جواب مانگتا ہے۔ تو یہاں پہ علماء کرام کی دو طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ دونوں بابوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر امام صاحب دوبارہ اس باب کو کیوں لے کر آئے جب کہ یہ پہلے باب ذکر ہو چکا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تاکید کے طور پہ وہاں پہ بھی یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ ان راہوں کو بند کر دیا جائے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، ان راستوں کو بند کر دیا جائے جو شرک تک پہنچانے والے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سد الذرائع، شرک کی طرف لے جانے والے راستے بند کر دینا۔
تو یہی موضوع وہاں پہ ہے اور یہی موضوع یہاں پہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہم امور کا تکرار کیا کرتے تھے، ان کا بار بار ذکر کیا کرتے تھے تاکہ لوگ ان امور کی اہمیت کو سمجھیں. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک ہی باب کو دوبارہ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ شرک کے راستوں کو بند کر دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے توحید کی حفاظت میں اور شرک سے بچنے کے معاملے میں. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ والا باب اس باب سے مختلف ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کیا اختلاف ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے باب سے مراد کیا؟ باب نمبر 21 پہلے باب کا تعلق ہے اس بات سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی حفاظت کیسے کیسے کی. اور دوسرا باب یہ ہے، یعنی کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، باب نمبر 65 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی چراگاہ کی حفاظت کیسے کی. کیا فرق سمجھے ہیں؟ ایک ہے توحید کی حفاظت، ایک ہے توحید کے جو ارد گرد امور ہیں ان کی بھی حفاظت، یعنی کہ دوسرے میں احتیاط زیادہ ہے. گویا کہ پہلے میں حفاظت ہے توحید کی چراگاہ کی، اور دوسری میں حفاظت ہے توحید کی چراگاہ کے ارد گرد جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کی بھی، اس کے بھی قریب نہ جائیں. سمجھیں؟ دوسرا فرق پھر یہ ہوگا پہلے فرق کی روشنی میں ہی کہ پہلے باب کا تعلق ہے تحقیق توحید سے اور آج والے باب کا تعلق ہے کمال توحید سے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلے باب کا تعلق ہے افعال سے اور آج والے باب کا تعلق ہے اقوال سے. اگر آپ باب نمبر 21 کا دوبارہ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ وہ احادیث آئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ قبروں کے معاملے میں غلو نہ کیا جائے. تو قبروں کے معاملے میں غلو کرنا یہ کیا ہوا؟ عمل ہوا، فعل ہوا. اور آج والے باب میں گفتگو ہوگی ان اقوال کے معاملے میں جن میں غلو پایا جاتا ہے، جو کل کو شرک تک پہنچانے والے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قاعدے، دونوں باب ایک ہیں اس معاملے میں کہ شرک کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کیا جائے. تو اب ہم پڑھتے ہیں اس باب میں آنے والی پہلی حدیث. راوی ہیں عبداللہ بن شخیر. عبداللہ بن شخیر یہ عامری ہیں، جن کے قبیلہ عامر سے ان کا تعلق ہے، بنی عامر سے ان کا تعلق ہے. فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے ہیں. جب ان کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو یہ بھی ان کے ساتھ آئے، لیکن یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا،
انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا بنی عامر کے اس وفد میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہا تھا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سید ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام ہمارے سید ہیں جی؟ کیوں جی؟ بالکل آپ ہمارے سید ہیں۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامتی، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سید ہوں گا۔ یہ حدیث یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اگر میں بول نہیں رہا تو مسلم شریف میں موجود ہے، دیگر کتب میں بھی آئی ہے، لیکن اس میں الفاظ کیا ہے؟ قیامت کے دن۔ جبکہ ابن ماجہ میں الفاظ یہ ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں اولاد آدم کا سید ہوں، ان کا سردار ہوں، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، یعنی کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، فخریہ طور پہ میں یہ بات نہیں کر رہا۔ تو اب پتہ چلا کہ آپ دنیا آخرت میں اولاد آدم کے کیا ہیں؟ سید ہیں، سردار ہیں۔ ابن ماجہ والی یہ حدیث، اس کا نمبر ہے 4308 4308۔ بلکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا تھا کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سید کو آزادی دی ہے، اسے آزاد کیا ہے۔ کون؟ یعنی کہ بلال کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت ہے، نمبر ہے 3754 3754۔ تو یہ صحابہ کرام عبداللہ بن شقیر اور ان کے ساتھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں۔ اور یاد رہے کہ عبداللہ بن شقیر تو ابھی کچھ دیر پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ان کا قبیلہ تو ابھی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ ہی ہے جو برکتوں والا ہے، بلندی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سید ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ کا نام ہے سید۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سید۔ جب سید کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ مطلق طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مالک، مولا، رب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سید ہے، یعنی کہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سید ہے، یعنی کہ ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارے سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ سید الخلق ہوا مالک امرہم الذی الیہ یرجعون، مخلوق کا سید وہ ہے جو ان کے امور کا مالک ہے، جس کی طرف وہ لوگ رجوع کرتے ہیں۔ سید وہ ہوگا جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔ وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، جس کے آرڈر پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ السید ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی سید کا الفاظ استعمال کرنا یہ درست ہے۔
خصوصاً جب کہ ان الفاظ کا استعمال کیسے ہو رہا ہو؟ قید کے ساتھ. سیدنا کہ آپ ہمارے سید ہیں. اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ السید. یہ نہیں کہا گیا ہمارے. اللہ تعالیٰ سید ہے. جیسے لفظ رب ہے، اور رب کون ہے؟ ایک اللہ. لیکن ویسے لفظ رب کا استعمال قید کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اوروں کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی عورت کہہ سکتی ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ یہ میرا رب ہے. اور رب سے مراد کیا؟ یعنی کہ میرے امور کی، گھر کے امور کی تدبیر کرنے والا، میرا سردار، میرا مالک. یا کم از کم لونڈی کہہ سکتی ہے اپنے مالک کے بارے میں. لیکن الرب بغیر اضافت کے، بغیر قید کے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. تو السید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ نبی علیہ السلام کو السید نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں سیدنا، کہ آپ ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں. اور جیسا کہ میں احادیث ذکر کر چکا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں. لیکن آپ نے ان کی اس گفتگو کو پسند نہیں کیا، اسی لیے آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ سید تو بھائی اللہ ہے. گویا کہ آپ نے ان کے ان الفاظ کو اتنا پسند نہیں کیا، حالانکہ آپ سید ہیں. تو کیوں؟ شاید آپ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کی ذات کے معاملے میں غلو سے کام لے رہے ہیں. اور غلو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے آپ نے غلو کا راستہ بند کرنا چاہا. دوسرا احتمال اور امکان یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، زمانے کفر سے نئے نئے اسلام کی طرف منتقل اور شفٹ ہوئے تھے، تو آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی شان بیان کرتے ہوئے وہ حد سے آگے نہ نکل جائیں، غلو میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیونکہ مشرکین اپنے معبودین کے معاملے میں، اپنے بڑوں کے معاملے میں غلو کیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ نے تنبیہ کی کہ کہیں وہ اس امور میں داخل نہ ہو جائیں. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا، وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا قَوْلًا، کہ آپ فضیلت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہم میں سے سب سے آگے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے آپ ہیں. وَأَعْظَمُنَا قَوْلًا، اور سخاوت کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے آپ ہم میں سے سب سے عظیم ہیں. اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. آپ سب سے افضل ہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس بارے میں ایک حدیث ذکر کروں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، انہیں سلیکٹ کیا، انہیں دوسروں پہ فوقیت دی. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، انہیں دوسروں پہ اہمیت اور فوقیت اور فضیلت دی. واصطفانی من بنی ہاشم، فرمایا اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے چن لیا. تو آپ دیکھیے آپ کا مقام و مرتبہ. ایک تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کن کو چن لیا؟ کنانہ کو، تو آپ کنانہ میں سے ہیں.
پھر کنانہ میں سے اللہ نے کن کو چن لیا؟ قریش کو، تو آپ قریش میں سے ہیں. پھر قریش میں سے اللہ نے چن لیا بنو ہاشم کو، تو آپ بنو ہاشم میں سے ہیں. اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے آپ ہی کو چن لیا. تو یہ ہے کہ وہ افضلنا فضلا، کہ آپ فضیلت کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. وَآدَمُنَا قَوْلًا، اور سخاوت کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی آپ ہم میں سے سب سے آگے ہیں. اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر خرچ کرنے والے تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان میں اپنی عروج پہ ہوتی تھی، جب کہ آپ سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی کن کی؟ جبریل علیہ السلام کی. اور جبریل علیہ السلام آپ کو ملا کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں. آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، قرآن سنتے اور سناتے. آخر میں پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ تیز آندھی کی رفتار سے بڑھ کر رفتار کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے. تو اب ان لوگوں نے آپ کی تعریف میں کتنے کلمات کہے تھے؟ 3، کہ آپ ہمارے سید ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ شان، مقام، مرتبہ، نسب کے لحاظ سے ہم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ سخاوت کے لحاظ سے ہم میں سے سب سے آگے ہیں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تینوں باتیں ٹھیک ہیں. لیکن آپ نے کیا کہا؟ فقال، تو آپ نے کہا قولوا بقولکم او بعد قولکم، اپنی بات کہو یا اپنی کچھ بات کہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گفتگو کرو، اس موضوع پہ گفتگو کرو جس موضوع کے لیے تم آئے ہو. تم آئے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اسلام کے موضوع پہ گفتگو کرو، اسلام کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، اسلام کے بارے میں مجھ سے معلومات لو. اور یہ جو تم میری تعریفیں کر رہے ہو، یہ کام چھوڑ دو. یہ کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ ایک تو کسی کے چہرے پہ، کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ وہی بات جو پہلے ہو چکی کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ غلوب میں واقع نہ ہو جائیں. ان کے فی الحال تو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تعریفیں کرتے کرتے بالآخر غلوب میں واقع ہو جائیں، حد سے آگے نکل جائیں. غلوب کا مطلب کیا؟ حد سے آگے نکل جائیں. اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری گفتگو میں کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ غیر مناسب ہیں. تو اچھی باتیں کہو، یا اچھی باتوں میں سے کچھ باتیں کہہ لو، اور یہ وہ ہیں جن میں غلوب نہیں ہے، اور جو غیر مناسب باتیں ہیں وہ چھوڑ دو. اس کے بعد آپ نے کہا وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ تمہیں شیطان ہرگز اپنا وکیل نہ بنا لے، اپنا نمائندہ نہ بنا لے. کس معاملے میں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے معاملے میں. یعنی کہ میری شان میں تعریفیں کرتے کرتے کہیں تم غلوب میں واقع ہو جاؤ، اور غلوب میں واقع ہو گئے تو سمجھو کہ شیطان نے تمہیں اپنا وکیل بنا لیا ہے. تم سے وہ ایسے الفاظ کہلوائے گا جو غلوب پہ مبنی ہوں گے، اور باقی لوگ بھی گمراہ ہوں گے.
دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے اس جملے کا کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے نقش قدم پہ دوڑنے والا نہ بنا دے، اپنے نقش قدم پہ چلنے والا نہ بنا دے. جرا یجری چلنا ہوتا ہے نا. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کہیں تمہیں حرام گفتگو کے معاملے میں جرأت کرنے والا نہ بنا دے، جسارت کرنے والا نہ بنا دے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کو پہلے نمبر پہ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رواہ ابو داود بسند جید، کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ. تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے واقعی اس کو روایت کیا ہے. نمبر ہے 4806 4806. اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اپنی کتاب الادب المفرد میں، وہاں پہ نمبر ہے 211 211. اس کو امام احمد نے کئی بار روایت کیا ہے، مثال کے طور پہ 16307 16307. اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے. تو حدیث کا اور باب کا آپس میں تعلق بالکل واضح ہے کہ آپ نے ان کو وہ الفاظ کہنے سے بھی روک دیا جو شریعت کے مطابق تھے، غلط نہیں تھے، اس لیے کہ کہیں یہ غلو میں واقع نہ ہو جائیں. تو یہ آپ کی طرف سے گلشن توحید کی حفاظت ہے، یہ آپ کی طرف سے ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش ہے جو راستے شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں. لوگوں نے آپ کی اس حدیث کی پابندی نہیں کی، آپ کی اس حدیث پہ عمل نہیں کیا تو شرک میں واقع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے کہا تھا لا تطرونی، میری شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ سے کام نہ لینا، غلو سے کام نہ لینا، حد سے آگے نہ نکل جانا. کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا. فإنما أنا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. لیکن لوگ آپ کی شان بیان کرتے کرتے غلو میں داخل ہوئے، اور ایسے داخل ہوئے کہ صریح شرک میں واقع ہو گئے. کوئی کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، آپ سے دعا کی جا رہی ہے. دعا عبادت ہے، تو عبادت کا یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ بھی اکتفا نہ ہوا، پھر جناب علی کو کہا گیا یا علی مدد. پھر یہاں پہ بھی اکتفا نہ کیا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا گیا اور کہا گیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کی پرواہ نہ کرے اور آپ کی شان بیان کرنے میں حد کو تجاوز کرے، غلو میں داخل ہو جائے، تو پھر وہ شرک میں داخل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اب ان لوگوں نے کیا کیا الفاظ کہے، مثال کے طور پہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جن کے مدینہ میں وہی آتے ہیں جنہیں کون بلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب کہ مدینہ میں کسی کو بلانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. نبی علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہے، لا علم ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے.
پھر ان کا یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی کہ سارے نبی کس سے سوال کرتے تھے، کس سے مانگتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ ان کی نعتیں اگر سنی جائیں تو ہر نعت دوسری نعت سے بڑھ کر غلو کے اوپر مبنی ہے۔ بہت کم نعتیں ہیں جو غلو سے، شرکیہ اقوال سے محفوظ رہ سکی ہیں۔ دوسری حدیث کی طرف آئیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کہ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یا خیرنا، اے وہ جو ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، وابن خیرنا، اور جو ہم میں سے سب سے بہتر شخصیت کے بیٹے ہیں، وسیدنا، اے ہمارے سردار، وابن سیدنا، اے ہمارے سردار کے بیٹے۔ اب یہ الفاظ کیسے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ خیرنا، کہ اے وہ جو ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ ہم میں سے سب سے بہتر شخصیت کے بیٹے ہیں، تو آپ کے والد اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں سے امید ہے کہ بہتر ہوں گے، لیکن اس زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جو توحید کے اوپر تھے، جو شرک سے بچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں، اور آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، جن کے نسب کے لحاظ سے یقیناً آپ خود بھی سید ہیں اور آپ کے والد بھی سید ہیں، عظیم نسب والے ہیں، عظیم خاندان والے ہیں۔ فقال، تو آپ نے الفاظ سن کے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا بقولکم، اپنی باتیں کرو، گفتگو کرو، ولا یستہوینکم الشیطان، اور تمہیں شیطان کسی ہلاکت میں نہ ڈال دے، یعنی کہ میری تعریفیں کرتے کرتے کہیں غلو میں واقع نہ ہو جانا، اور کہیں تمہیں یہ چیز کسی شرکیہ معاملے میں داخل نہ کر دے۔ انا محمد، میں تو محمد ہوں، عبد اللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے آپ کی وہ تعریف جو کرنے والی ہے، بڑی شاندار تعریف ہے، اس میں غلو کا بھی خطرہ نہیں ہے، اس میں کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے، اور آپ کی یہ شان بھی بہت عمدہ ہے، اور یہ آپ کی وہ شان ہے جو حدیث سے ثابت ہے، جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ جو شان شعراء بیان کرتے ہیں، نعتیں لکھنے والے بیان کرتے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کی شان خود آپ نے بیان کی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اس سے بڑھ کے آپ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کی بندگی یہ بہت بڑا شرف، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، سب سے عمدہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت میں، بندگی کے معاملے میں آپ کو کمال درجہ حاصل تھا۔ تو عبداللہ بننا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ہمارے تو صرف نام عبداللہ ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم عبداللہ نہیں ہوتے، اور نبی علیہ السلام حقیقت میں عبداللہ تھے۔ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، سجدوں میں روتے ہیں، قرآن کریم نماز میں پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، جہنم والی آیت آتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ جہنم سے بچانا، جنت آتی ہے تو اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں جگہ دینا۔
اللہ کی تسبیح کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پہ کہنا شروع کر دیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کبھی اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، کبھی کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں. وَرَسُولُهُ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. رسول نمائندہ، کس کے نمائندے؟ اللہ تعالیٰ کے. بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز اللہ نے اپنے بندوں میں سے صرف منتخب بندوں کو دیا ہے. اور پھر آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں رسولوں کے بھی امام ہیں. اور رسول ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ جس کی ہر بات ماننی واجب ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. کیا میری اور آپ کی ہر بات ماننی واجب ہے لوگوں کے لیے؟ ہماری تو شاید کوئی ایک بھی بات ماننے والا نہ ہو. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی ایک ایک بات کو تسلیم کرنا، ماننا واجب. آپ کی سیرت پڑھنا، آپ کی سیرت سننا، آپ کی سیرت پہ چلنا، اس کی اللہ ترغیب دیتے ہیں. آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا معیار قرار دیتے ہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی پیروی کریں. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے آپ کی رسالت. تو یہ آپ کی شان کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑی شان ہے. کاش لوگ سمجھائیں. یعنی کہ یہ معمولی شان ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو کہا گیا کہ عبادت تمہاری تب تسلیم ہوگی جب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، نہیں تو نہیں. چھوٹا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنی بھی ضروری ہے، تائید کرنی بھی ضروری ہے. جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، یہ بات درست نہیں ہے آپ کی، میری عقل آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کافر ہو جائے گا، جہنم کا حقدار ٹھہرے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا. فرمایا ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اوپر بلند کرو جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، مجھے اللہ نے اتارا ہے. اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے مجھے اسی مقام تک رہنے دو، اس سے اوپر کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، ما احب، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے حقیقی مقام سے اوپر لے جانے کی کوشش کرو. اس کا مطلب ہے کہ غلو سے آپ کو محبت نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ پھر آپ کی ذات کے معاملے میں غلو سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ جس چیز سے اللہ کے نبی کو محبت ہے اس سے ہم محبت کریں، اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے ہم نفرت کریں. غلو سے آپ کو محبت تھی کہ نفرت تھی؟ نفرت تھی. تو ہم کیوں غلو کرتے ہیں؟ صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں، انس بن مالک تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی، لیکن جب آپ تشریف لاتے تھے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ایک ہے ملنے کے لیے کھڑے ہونا، ایک ہے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہونا، لیکن ایسے ہی کھڑے ہو جانا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں. اب انس بن مالک اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو ناپسند جانا، نہیں کھڑے ہوئے پھر. تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں سے محبت کریں جن سے آپ محبت کرتے تھے. اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تو ان چیزوں سے نفرت کریں جن چیزوں سے اللہ کے نبی نفرت کرتے تھے. تو آپ کی ذات کے معاملے میں غلو سے بچا جائے.
رواہ النسائی، اس حدیث کو روایت کیا امام نسائی نے بسند جید، عمدہ سند کے ساتھ۔ اچھا، امام نسائی نے کس کتاب میں روایت کیا ہوگا؟ امام نسائی کی کئی کتابیں ہیں۔ عام طور پہ جب الفاظ اس طرح استعمال کیے جائیں کہ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو اس سے مراد ان کی کون سی کتاب ہوتی ہے؟ المجتبیٰ، جس کو السنن الصغریٰ بھی کہتے ہیں، السنن المجتبیٰ بھی کہتے ہیں، جو مشہور نسائی شریف ہے، جس کو ہم سب کہتے ہیں نسائی شریف۔ لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے السنن الکبریٰ، امام نسائی کی حدیث کے بارے میں لکھی گئی بڑی کتاب۔ یہ بڑی کتاب جب انہوں نے لکھی تو ان سے تقاضا کیا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ آپ اب ایک کتاب ایسی لکھیں جس میں آپ صرف صحیح حدیث کو درج کریں۔ تو پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ سنن الصغریٰ، یا کیا کہتے ہیں؟ المجتبیٰ۔ المجتبیٰ کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹڈ احادیث۔ تو وہاں پہ اس کو امام نسائی نے روایت کیا۔ ویسے اس حدیث کو روایت کرنے والے اور امام بھی ہیں، مثال کے طور پہ امام احمد، نمبر ہے 13,529، 13529، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا پیغام بھی یہی ہے، کیا؟ کہ گلشن توحید کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنی ذات کے معاملے میں یہ الفاظ کہنے سے روک دیا جو درست تھے، شریعت کے عین مطابق تھے، لیکن اس خوف سے کہ آہستہ آہستہ کہیں یہ غلوب میں واقع نہ ہو جائیں۔ اور شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک انصاری خاتون کی شادی ہوئی، ربیہ بنت معوذ کی، تو آپ کو شادی کے اگلے روز دعوت دی گئی، بلایا گیا تو آپ گئے۔ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس خاتون کے بڑوں کی شان میں کہے گئے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ان کے بڑے بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، تو وہ جنگی ترانے پڑھ رہی تھیں جن میں تذکرہ تھا اس خاتون کے بڑوں کا۔ تو اچانک وہ بچیاں یہ شعر پڑھنے لگیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ الفاظ چھوڑ دو، ترک کر دو، یہ الفاظ نہیں کہنے، وہ الفاظ کو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ تو آپ نے اپنی شان میں کہے گئے ان الفاظ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ ان سے منع کر دیا، روک دیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس باب کی احادیث سے اور اس باب سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ الاولی، پہلا مسئلہ، تحذیرہ الناس عن الغلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو خبردار کرنا، ڈرانا غلو سے۔ غلو کا معنی کیا ہے؟ حد سے، حد کو تجاوز کرنا، حد سے آگے نکل جانا۔ بلکہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں آپ نے ان چیزوں سے بھی روک دیا جو غلو نہیں ہے، غلو تک جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ اب یہ کہنا کہ آپ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ تو شریعت کے عین مطابق ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، یہ کوئی غلو نہیں ہے، لیکن آپ ان الفاظ سے بھی روک رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں کہ ان الفاظ کو ترک کیا جائے۔ تو گویا کہ آپ صرف غلو سے نہیں روک رہے بلکہ غلو کی طرف جانے والے راستے سے بھی روک رہے ہیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، کیا کہنا چاہیے اس کو جس سے کہا جائے کہ انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سردار ہیں،
یعنی کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، تو اس کو آگے سے کیا کہنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ چلا اس باب سے، اس باب میں آنے والی روایات سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس کو چاہیے کہ ان کو منع کرے، ان کو روکے۔ اور یہاں پہ ایک حالت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو لگے کہ وہ غلو کر رہے ہیں، وہ حد سے آگے نکل رہے ہیں، تو غلو سے روک دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس لحاظ سے بھی روک سکتے ہیں کہ آپ لوگ میری تعریف میرے چہرے پہ کر رہے ہیں، میرے سامنے کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی روک دینا چاہیے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قولہ، آپ کا یہ فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ولا یستجرینکم الشیطان، کہ تمہیں شیطان کہیں اپنے نقش قدم پہ دوڑنے والا اور چلنے والا نہ بنا دے، یا اس کا تفسیر یہ کی گئی ہے کہ شیطان تمہیں کہیں غلط امور کے معاملے میں جرأت کرنے والا، جسارت کرنے والا نہ بنا دے، یا شیطان تمہیں کہیں اپنا وکیل نہ بنا دے لوگوں کو گمراہ کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں ما انہم لم یقولوا الحق، جب کہ ان لوگوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ سب کے سب حق پہ مبنی تھے، وہ غلط نہیں تھے، پھر بھی آپ منع کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مقام سے بلند کرو، یعنی کہ جو اللہ نے مجھے مقام دیا مجھے وہیں پہ رہنے دو، اس سے زیادہ میرے بارے میں الفاظ نہ کہو۔ تو یہ تھا جی آج کا باب، اور یہ تھے اس باب سے معلوم ہونے والے مسائل۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ایک درس باقی رہ گیا انشاءاللہ، تو آئندہ درس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اور پھر ایک اور عمدہ کتاب شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم لینے کے معاملے میں ثابت قدمی دے، اللہ ہمیں یہ عزم دے کہ پوری زندگی یہی کام کرتے رہیں، مرتے دم تک، آخری زندگی میں بھی، بڑھاپے میں بھی ہماری یہی مشغولیت ہو کہ کہیں درس دے رہے ہوں، کہیں درس لے رہے ہوں، کہیں کتاب و توحید پڑھا رہے ہوں، کہیں پڑھ رہے ہوں، کہیں پہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھا رہے ہوں، کہیں پڑھ رہے ہوں، کہیں حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، اللہ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، اولاد میں برکتیں ڈالے، علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور آپ سب کی محنت اور کاوشیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔